آ جائے پھر بھی ثواب ہے۔ اب میں ایک بات بتاؤں، مرحوم کا کیا نام تھا؟ توقیر۔ توقیر کے مطلب کیا ہے؟ صاحب وقار، صاحب عظمت، صاحب اکرام، صاحب احترام، یہ توقیر ہے نا۔ چنانچہ خداوند متعال کی طرف سے عزت تمام جو ہے وہ عزت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ہمارے یہاں عقیدہ جتنے بھی زائر ہیں، جتنے بھی مومنین امام کی زیارت کے لیے آتے ہیں وہ صاحب وقار ہے، سب کے سب توقیر ہیں۔ لیکن توقیر کی بلندی اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی زائر جائے امام کے پاس اور امام اسے اپنے پاس رکھ لے قیامت۔ یہ معراج ہے، یہ بلندی توقیر ہے۔ اور ایسی جگہ پہ رکھ لے کہ جہاں ایک رات سونا ثواب ہو۔ امام نے پسند کیا کہ قیامت تک تم میرے ساتھ سو، اسے کہتے ہیں توقیر۔ یہ واقعی خوش قسمتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد ہر کسی کو یہ قسمت نہیں آتی، یہ خوش قسمتی ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، ہے عظمت ہے، لیکن یہ عظمت کہ امام کے جوار میں رہ جانا، یہ بڑی عظمت امام نے قبول کیا ہے۔ امام نے قبول کیا کہ تم میرے پاس رہنا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم، سب نے نام سنا ہوگا، سید خوئی، آیت اللہ خوئی سے پہلے کا زمانہ محسن الحکیم کا تھا۔ جیسے اب وقت کے مرجع اعلیٰ سید سستانی ہیں، ان سے پہلے سید سبزواری تھے، پھر سید خوئی سے پہلے سید محسن الحکیم۔ سید محسن الحکیم بڑے مرجع ہیں، وقت کے مرجع۔ ایک مرتبہ اپنے چند اسٹوڈنٹس کو لے کے پہنچے کہاں؟ چند تلامیذ کے ساتھ جناب حر کی قبر پہ۔ جناب حر کی قبر دور ہے حرم سے، 7-8 کلومیٹر دور۔ جناب حر کی قبر پہ پہنچے اور جا کے جو ہے وہ زیارت کی، اور جتنے طلبہ ساتھ تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے مرجع ساتھ ہیں۔ زیارت کرنے کے بعد انہوں نے چند باتیں کی، چیلنج کیا جناب حر کو۔ محسن حکیم اب کبھی کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے، چیلنج کیا کہ جناب حر سے کہا کہ میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، اور آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اور تمام طلاب جو ہے وہ سن رہے، آخر کیا بات ہے؟ کہا پہلی چیز جو مجھے شرف حاصل ہے وہ آپ کو نہیں ہے، کہ میں فاطمہ کی اولاد ہوں، میں فرزند فاطمہ ہوں، آپ نہیں۔ بات نہیں، جناب سیدہ کی اولاد نہیں۔ کہا دوسری کون سی چیز؟ کہا دوسری چیز یہ ہے کہ میں وقت کا فقیہ مرجع ہوں، اور میرے نیچے منبر کے تلے لوگ آ کے علم سیکھتے ہیں، اور آپ نہیں سکھاتے تھے۔ لیکن آپ کے پاس جو چیز ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے تمنا ہے کہ وہ چیز کاش مجھے مل جائے۔ اور وہ چیز کون سی ہے؟ کہ آپ کو حسین نے قبول کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ امام حسین نے قبول کیا ہے یا نہیں، ہمیں یہ چیز آپ سے مل جاتی۔ یہ قبولی ہے۔ یہ سرزمین نجف کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب نوح کے زمانے میں سیلاب آیا، تو تمام پوری دنیا جو ہے وہ غرق ہو گئی، ڈوب گئی، مگر 2 زمینیں ایسی تھی، 2 جگہیں ایسی تھی کہ جہاں کے اوپر نہیں عذاب آیا۔ کیوں؟ یہ ڈوبی نہیں زمینیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ جناب نوح کے زمانے میں جو سیلاب آیا تو وہ جو پانی تھا وہ عذاب کا پانی تھا، عذاب نازل کیا تھا خداوند متعال نے۔ 2 زمینیں ایسی تھیں کہ جسے سیلاب نے نہیں ڈبایا۔ کہ کون سی زمین؟ کہ پہلی زمین سرزمین نجف ہے، یہ قبر امام علی علیہ السلام، وہ جگہ کہ جہاں مولا کی قبر بنی تھی وہ ڈوبی نہیں۔ اور دوسری زمین کہتے ہیں کربلا معلی، کربلا کو بھی خداوند متعال نے اس عذاب کے پانی سے محفوظ رکھا۔ علامہ جعفر شوشتری اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں فرماتے ایک روایت، بڑی پیاری روایت بیان کی انہوں نے، امام باقر علیہ السلام سے امام 5ویں امام سے روایت نقل ہے کیا کہ جب قیامت کے دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ساری دنیا کو ختم ہونا قیامت کے دن، تو کہتے ہیں کہ زمین کربلا اپنے ساز و سامان مع قبورہا، قبروں کے ساتھ اپنے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے گی۔
خصائص حسینیہ کتاب کا نام ہے، لکھنے والے علامہ جعفر ششتری، مقدمہ کے بعد کے اوراق میں یہ واقعہ انہوں نے مینشن کیا کہ یہ زمین اپنی جگہ سے بلند ہو جائے گی، اور جب بلند ہوگی کہتے اتنی بلند ہوگی کہ چوتھے آسمان پہ پہنچ جائے گی، اور چوتھے آسمان پہ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں درخشاں ستارے کی طرح سے چمکنے لگے گی، اور جب بہت زیادہ چمکے گی تو کہتے ہیں باقی کے لوگ پوچھیں گے کہ ماں ہذہ البقعہ، یہ زمین کون سی ہے، کیا ہے بھائی اتنا زیادہ اس میں چمک ہے، کیا چیز ہے، جیسے فانوس کی کوئی جھومر چمک رہا ہو، آخر کیا چیز ہے؟ تو کہتی ہے زمین پھر اپنے اندر سے آواز نکالے گا، زمین خود بولے گی کہ میں انا بقعۃ من ارض کربلا، کہ میں سرزمین کربلا ہوں، تضمنت فیہا جسد سبط رسول اللہ، کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے آغوش میں رسول کے نواسے کو رکھا ہوا ہے۔ یہ سرزمین کربلا، سرزمین نجف، واقعی میں خوش قسمتی ہے۔ ابھی رانا انکل نے کہا تھا نا کہ ہمیں دکھ ہے واقعی کہ توقیر انکل ہمارے درمیان نہیں رہے، دکھ کے ساتھ ساتھ ہمیں واقعی خوشی بھی ہے کہ ایسی زمین پہ پہنچ گئے، ایسے سرزمین پہ، یہ خوش قسمتی ہے۔ ہمیں بھی خداوند مطالعہ ایسی توفیق الہیہ الہیہ ایک سلوات پڑھیں پر محمد صلی اللہ محمد یہ ایک عزادار کی پہچان ہے نا، یہ عزادار کی پہچان ہے، عزاداری کی پہچان ہے۔ واقعی ہمارے ہاں ہمارا عقیدہ یہ کہ عزاداری جو ہے ہماری دین ہے، عزاداری نہیں دین بھی نہیں، عزاداری ختم دین بھی ختم ہے نا، ایسے تو ہے۔ علم اصول میں ایک ٹرم یوز کیا جاتا ہے، ایک ورڈ مقدمہ، مقدمہ، اور ایک چیز ہوتی ہے ذیل مقدمہ، دو چیزیں ہو گئی، مقدمہ اور ذیل مقدمہ۔ مقدمہ کیا چیز ہے؟ مثلا میں مثال کے طور پہ کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے، اگر میں حج کے لیے جاؤں تو اس کے لیے مقدمہ یہ ہے کہ میں پاسپورٹ بنواؤں، پیسے بھی انف ہوں، ٹکٹ بھی ہو، قافلہ بھی ہو، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذیل مقدمہ ہیں۔ اور ذیل مقدمہ، یہ مقدمہ ہے، ذیل مقدمہ کیا ہے؟ حج ہے نا، حج ہے ذیل مقدمہ، اور مقدمہ پاسپورٹ کا بنانا، پیسے کا اکٹھا ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذیل مقدمہ۔ جیسے نماز کے لیے کیا ہے؟ نماز ذیل مقدمہ، نماز کے لیے کیا؟ وضو مقدمہ ہے، طہارت مقدمہ ہے، یہ ساری چیزیں مقدمہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ اچھا، مقدمہ کی بھی دو قسمیں ہیں، مقدمہ بالذات ہے، مقدمہ بالغیر ہے۔ مقدمہ بالذات ہے، مقدمہ بالغیر۔ مقدمہ بالغیر پتہ ہے کیا ہے؟ جو دوسروں کے لیے مقدمہ ہو، اس کی خود ذاتی کوئی اوقات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مثلا مجھے اس چھت کے اوپر جانا ہو، اس چھت پہ چڑھنے کی ضرورت ہو تو مجھے سیڑھی کی ضرورت پڑے گی نا، سیڑھی ہوگی تو میں چھت پہ جاؤں گا، سیڑھی نہیں ہوگی تو چھت پہ، تو یہ سیڑھی ہو گئی مقدمہ، اور چھت پہ جانا ہو گیا ذیل مقدمہ۔ لیکن جب میں چھت پہ چلا جاؤں تو مجھے پھر سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، سیڑھی ختم، سیڑھی کا کیونکہ حاجت ہی نہیں، تو یہ مقدمہ بالغیر ہے، غیر کے لیے مقدمہ۔ اور کچھ مقدمہ ایسی کہ جو مقدمہ بالذات ہے، خود ذات، جیسے وضو، یعنی کیا؟ جب تک وضو ہے تب تک نماز ہے۔ اب سمجھ میں عزاداری کا دین سے کیا تعلق ہے؟ عزاداری کا دین سے تعلق مقدمہ بالذات کا ہے، مقدمہ بالذات ہے کہ جہاں تک وضو ہے وہیں تک نماز ہے، اگر دوران نماز وضو ختم ہو گئی تو نماز بھی ختم ہو گئی، ہے نا، ایسے تو ہے۔ تو کہتے ہیں عزاداری بھی اسی طرح سے ہے دین کے لیے کہ جہاں تک عزاداری ہے وہیں تک دین ہے، جہاں عزاداری ختم دین بھی ختم۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اللہم صلی اللہ عزاداری جہاں تک ہے وہیں تک دین ہے ہمارے لیے واقعی۔ اسی وجہ سے امام نے کہا تھا کہ اگر ہمارے
عزاداری سے ہمارے دلوں میں سکون ٹھنڈک ملتی ہے نا. حب حسین حب اہل بیت سے ہمارے دل میں ٹھنڈک ملتی ہے. میں نے جو روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی ہے، امام نے فرمایا کیا فرماتے، کہا من وجد برد حبنا، کہ جس نے ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. ہماری محبت، برد کہتے ہیں ٹھنڈک، برد حبنا، جس نے ہمارے ٹھنڈک کو محسوس کیا، محبت کی ٹھنڈک فی کبد، اپنے دل میں. اس کے بعد کیا کہا فلیحمد اللہ علی اول نعمہ، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے کہ اسے اپنے پروردگار کے پہلی نعمت پہ شکر ادا. یعنی کیا بات ہوئی. میں یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں حسینیہ بیٹھے ہوئے، میں اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو دل میں محسوس کر رہا ہوں. امام صادق کہتے ہیں کہ ٹھنڈک محسوس ہو تو کیا کرو، اللہ کی پہلی نعمت پہ جو ہے وہ اس کے حمد کرو، تعریف کرو. فقال الرجل، کسی نے آگے پوچھا امام سے کہ امام فما هو الاول النعم، یہ بتائیے امام کہ یہ بھی تو بتا دیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شکریہ ادا کرو، حمد کرو، تو اول نعم کیا چیز ہے، پہلی نعمت کیا ہے؟ امام نے کہا پہلی نعمت طیب الولادہ، تمہاری ولادت کی پاکیزگی ہی پہلی نعمت. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. دو مسئلے حل ہوتے ہیں. نام لیتا ہوں میں، کیوں آپ کا دل جلتا ہے؟ ایک تو پل میں میری مشکلیں ٹل جاتی ہیں، دوسرا ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے. نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں پر محمد. جب بھی ٹھنڈک محسوس ہو تو اول نعم پہ شکر ادا کرو. اور اول نعم کیا ہے؟ طیب الولادہ، تمہارے ولادت کی پاک و پاکی، طیب و طہارت، اس نعمت پہ شکر ادا کرو. یعنی کیا؟ اپنی ماں کا شکر ادا کرو، اپنی والدہ کا شکر ادا کرو. یعنی کیا مطلب اب سمجھ میں آئے نا. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، مجھے خود یاد ہے بچپنے میں ہم نے ماؤں کو دیکھا، اگرچہ میں اپنی بات نہیں، ماؤں کو بھی دیکھا کہ جب بچپنے میں بچہ چھوٹا ہے، گود میں لے کے مائیں بیٹھی رہتی ہیں مجلس میں، اور علم مولا عباس کے علم کو جو ہے وہ مس کرتی ہیں، مس کر کے چہرے پہ لگاتی ہیں نا. اور یہ بھی دیکھا کہ ماں مجلس سن رہی ہے، سید الشہداء کے ماتھے پہ گریا کر رہی ہے، اور اپنے بچے کو شیر بھی دے رہی ہے، دودھ بھی دے رہی ہے. یعنی وہ ماں مجلس پہ دودھ نہیں پلا رہی تھی، گویا وہ دودھ نہیں پلا رہی تھی، بلکہ دودھ میں اہل بیت کی محبت کو گھول کے پلا رہی تھی. یہ ولادت کی پاکیزگی ہے جو ہماری ماؤں نے ہمیں عطا کی ہے. لیکن چنانچہ ہمارے الحمدللہ ایسی بھی ہیں قوم ہیں لوگ کہ جو اس نعمت سے، اس خزانے سے دور ہے، محروم ہے. محرومی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محروم کیا تھا رسول خدا کو. جو رسول اللہ کو محروم کیا وہ ہمیشہ محروم رہے گا. جناب سلیمان، نبی اللہ سلیمان کا واقعہ سنا ہوگا آپ کے لوگوں نے. نبی ہیں، اور جناب داؤد کے بیٹے، نبی کے بیٹے، خود بھی نبی. ان کے پاس ایک پرندہ ہوا کرتا تھا. پتہ ہے اس پرندے کا نام کیا تھا؟ ہدہد. ہدہد. قرآن نے کہا ما تفقد الطير فقال ما لي الهدهد، کہ جناب سلیمان ایک مرتبہ انہوں کو کہنے لگے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، پرندہ غائب ہو گیا. اچھا، اس پرندے کی خاصیت یہ تھی، جناب سلیمان کے جو پرندہ تھا ہدہد کی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ پرواز کرتا تھا، آسمان کی بلندی پہ جاتا تھا، زمین کے اندر بھی کہیں پانی ہو تو اوپر سے وہ پہچان جاتا تھا کہ اس زمین کے نیچے پانی ہے. ہدہد کی یہ خاصیت تھی. اچھا، یہ چلیں، جناب سلیمان جو ہے وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ قرآن کی آیت ہے، کہیں کسی کوئی قصہ روایت نہیں، آیت قرآن ہے کہ جناب سلیمان کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا ہوں. فقدان یہ غائب ہے، ہدہد کو نہیں پاتا، ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. نبی کو چھوڑ کے چلا گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد نہیں ہے.
وہ لگتا ہے میرے خیال سے انہو من الغائبین، غائب ہو گیا کہیں. اس کی بعد کی آیت میں جناب سلیمان کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّ وَأُذَبِّحَنَّ. نون عربی میں قانون ہے نون تاکید ثقیلہ، یعنی ڈبل 2 دفعہ نون کو پڑھا جاتا. اُعَذِّب کہہ سکتے تھے لیکن اُعَذِّبَنَّ یعنی میں حتماً ڈیفینیٹلی اسے میں عذاب دوں گا، اور ہو سکتا ہے میں اسے قتل بھی کر دوں، ذبح بھی کر دوں. یہ نبی کہہ رہے ہیں. نبی اللہ نے کہا کہ میں حتماً ڈیفینیٹلی بالتحقیق یقیناً میں اسے عذاب دوں گا، اور ہو سکتا ہے میں اسے قتل بھی کر دوں، ذبح بھی کر دوں. جناب نبی اللہ سلیمان نے ایک پیرامیٹر، ایک قانون بنا دیا، ایک ضابطہ بنا دیا کہ دیکھو جو نبی کو چھوڑ کے جائے، جو بھی نبی کو چھوڑ کے جائے اسے عذاب ہی ملتا ہے، جو بھی نبی کو چھوڑ کے جائے گا. تو یہ قرآن نے کہہ دیا. اب آپ دیکھیں کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو چھوڑ دیا. یہ سب جو ہے اس وجہ سے کہ محروم عزاداری ہیں، محروم محبت اہل بیت علیہ السلام. عزیزان گرامی، میں بات نجف کے اوپر کر رہا تھا. ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام مدینے میں ہیں. ذکر حیدر کو سنانے میں مزہ آتا، جلنے والوں کو دلانے میں مزہ آتا. ہم کو اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، کون کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا. اس سے قبل ایک اور چیز اور پیش کرتا چلوں جناب سلیمان کے حوالے سے. ہمیں یہ اچھی طرح پتہ جناب سلیمان کے پاس ایک وزیر ہوا کرتے تھے، آصف ابن برخیہ کہ جنہوں نے تخت بلقیس کو ملک سبا سے وہ پلک جھپکتے واقعہ بہت معروف ہے، بچپن سے ہم نے سنا کہ جب جناب سلیمان نے پوچھا کہ ہمیں یہ بات تخت بلقیس سے یہ کون لا کے دے گا، فقال الافریت، کھڑا ہوا جن کہ میں آپ کہنے لگے آپ اپنے مقام سے اٹھیں گے، اپنے جگہ سے اٹھیں گے تو میں اس سے پہلے جو ہے وہ لا کے دے دوں گا تخت بلقیس. جناب سلیمان نے کہا نہیں بہت دیر، اس سے بھی جلدی چاہیے اور فاسٹ. تو آصف ابن برخیہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تک اب تک فتحین، جب تک آپ پلکوں کو جھپکیں گے میں لا کے دے دوں گا. ہے نا، یہ ہے واقعہ. کیوں؟ ان کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب کا ایک علم تھا، پورے کتاب کا نہیں، علم ان کتاب تھا. امام صادق علیہ السلام کے پاس امام صادق کے پاس ایک حاجی صاحب آئے کوفے سے، امام کے چاہنے والے. کوفہ بصرہ والوں کا دستور یہ ہوا کرتا تھا حج کے دوران یہ پہلے حج کرنے آتے تھے، مکے میں حج کرنے کے بعد پھر یہ مدینہ آتے تھے. مدینے میں قبر رسول کی زیارت کے بعد اولاد رسول کی زیارت کر کے پھر یہ واپس جاتے تھے. اور آج بھی ہمارا دستور یہی ہے، یا پہلے مدینہ جائیں گے پھر مکہ جائیں گے، پہلے مکہ پھر مدینہ جانا ضروری ہے. تو یہ دستور پہلے سے چلا آتا تھا. تو ایک دفعہ ایک صحابی چاہنے والا امام کا بے پناہ عشق امام سے، امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا امام حج کر کے آیا، آپ سے ملاقات کرنی تھی، آپ کی جد کی زیارت کی ہے قبر کی اور آپ کے پاس آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے آجاؤ بیٹھ جاؤ. کہا امام آپ سے ایک سوال ہے. کہا پوچھو. کہا امام یہ بتائیے کہ آصف ابن برخیہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. آصف ابن برخیہ، حسن بھائی، آصف ابن برخیہ کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. تو انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے کمال اتنا کیا کہ ملک سبا سے، یمن سے تخت بلقیس کو لے کے آ گئے. آپ کے کیا کمالات ہیں؟ آپ کے پاس تو پورے کتاب کا علم ہے، پوری کی پوری کتاب کا علم ہے. تو آپ کے علم میں جناب آصف ابن برخیہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے. آیا کہاں سے تھا؟ کوفے سے. کہا اچھا تو فرق جاننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں امام، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں اور آصف ابن برخیہ کے علم میں فرق کیا ہے. تو جیسے کہنا تھا امام نے، راوی کہتا ہے کہ جیسے اس نے پوچھا میں پاس میں بیٹھا ہوا تھا، امام نے کہا کن فی الکوفہ. کن میں 2 ورڈز ہیں، 2 الفابیٹس ہیں، کاف اور نون. کن کے مطلب کیا ہے کہ ہو جا، چلا جا.
پایا جا کن فی الکوفۃ، کہا جیسے امام نے کہا کن فی الکوفۃ، میں نے دیکھا وہ آدمی غائب ہو گیا اچانک سے. میں نے پوچھا آخر یہ غائب کہاں سے ہو گیا؟ پھر بعد میں کہتی سالوں بعد جب واپس آیا اور آیا جب امام کی زیارت کرنے کے لیے، میں نے پوچھا اس سے یہ بتا امام نے جب کہا تھا کہ کن فی الکوفۃ تو تیرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کہا واللہ جب امام نے کہا تھا نا کن فی الکوفۃ، میں نے کاف کو مدینے میں سنا اور نون کوفے میں اپنے گھر میں سنا جاتا. نعرہ حیدری. سلوات پڑھیں ور محمد. اللہم صلی علی محمد. حرف کاف کن کا حرف کاف میں مدینے میں سنتا ہوں اور نون میں نے کوفے میں اپنے گھر میں سنا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اہل بیت اطہار ہے، بے شک بے شک بے شک یہ عظمت ہے اہل بیت. بے شک. عزیزان کرام، امام علی علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ پیش آیا. بسم اللہ. واقعہ پیش آیا اور آپ وہ یوں چنانچہ کہ کہا یوں گیا کہ امام ہمیں جو ہے وہ فلاں شخص مر چکا ہے، جوان لڑکا تھا، کسی وجہ سے مر گیا تھا، ہمیں اس کی قبر کو کھولنا ہے، کھول کے اس کے جسم کو دیکھنا ہے، نبش قبر کرنا ہے. جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، روایتی بھی ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جو بھی مومن کہیں بھی مرے، کہیں بھی یہاں ادھر مر جائے، کہیں بھی مرے، کہیں بھی مرے مومن، تو کہتے ہیں سرزمین وادی سلام اس کے جسم کو کھینچ لیتی ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ پہلی رات کو کھینچ لیتی ہے، بعض نے پہلی عالم برزخ میں جسم کو کھینچ لیتی ہے، مومن کی روح، مومن کو. اور دوسری طرف جو غیر مومن ہے، یمن میں ایک جگہ ہے وادی البرود، کہا غیر مومن کے جسم کو بھی کھینچ لیا جاتا ہے وہاں وادی البرود میں جہاں عذاب نازل ہوں گے. یہ چیزیں ہو گئی. امام کے پاس لوگ آئے کہ امام ہمیں جو ہے وہ قبر کھول کے نبش قبر کرنی ہے، کہ امام نے کہا نہ فائدہ نہیں، مت کرو. کہ نہیں امام ہمیں کرنی ہے، ہمیں قبر کو کھود کے دیکھنا ہے. کہا امام کہہ رہے کہ نہ مت کرو، تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. کہا نہیں کھودیں گے. اگلے دن گئے کھودنے کے لیے، جب قبر کھودی تو دیکھا لاش غائب ہے، لاش ہے ہی نہیں، قبر خالی پڑی. پھر امام کے پاس بھاگتے ہوئے کہ امام آخر ماجرا کیا ہے، لاش غائب ہے. کہا میں نے کہا تھا نا کہ فائدہ نہیں ہے. کہا ہوا کیا امام؟ کہا اس کے جسم کو، اس کے روح کو وادی سلام نے اپنی طرف کھینچ لیا. کہاں مدینہ اور کہاں نجف وادی سلام. نجف میں ایک اور مقام ہے جسے مقام صافی صفا کہتے ہیں. صافی صفا جو بحر نجف ہے، نجف کا سمندر ہے، حرم جہاں اینڈ ہوتا ہے، بحر نجف کا علاقہ تھا، وہاں پہ صافی صفا مقام ہے، قبر ہے. صافی صفا نام صافی صفا نہیں، کچھ اور نام ہوا کرتا تھا، لیکن صافی صفا نام سے مشہور ہے. جناب یمن کے رہنے والے تھے. اتفاق یہ ہوا اس جگہ کو نجف کو غری بھی کہتے ہیں. نجف کے بہت سارے نام میں سے ایک نام غری ہے، پشت کوفہ بھی کہا ہے غری، جس کی وجہ سے نجف کے پڑھے جتنے بھی علماء حضرات ہیں غروی کہلائے جاتے ہیں، غری کہتے ہیں. تو امام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں نجف میں، غری میں، اسی جگہ پہ پشت کوفہ میں. کہا دیکھا دو بیٹے وہاں تشریف آئے، وہاں کے سلام کیا امام کو. امام کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد امام نے دیکھا ایک جنازہ ہے. کہا کہ آخر یہ جنازہ کس کا؟ کہا میرے بابا کا ہے. کہا کہاں سے آئے ہو تم؟ کہا ہم نجف سے آئے ہوئے ہیں، یمن سے آئے ہوئے ہیں، یمن سے نجف غری. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے بابا کی وصیت تھی کہ مجھے غری میں دفنانا. کہا کیوں؟ کہا میرے بابا نے نبی سے سنی تھی روایت. کون سی روایت؟ کہا غری میں ایک شخص دفن ہوگا کہ جو کائنات کا سب سے بہترین نفر ہوگا، سب سے بہترین فرد، اور قیامت کے دن اس کی شفاعت حاصل ہوگی. کہا جیسے میں نے، میرے بابا نے سنا، کہتے مجھے ہمیں وصیت کی کہ ہمیں غری لے جاؤ وہیں دفن کرنا، کیونکہ نجف میں غری میں وہ شخص بھی وہیں دفن ہوگا، وہ وصی رسول ہوگا، وہی دفن ہوگا. کہتے جیسے سنت ہے امام نے کہا واللہ آنا هذا الرجل، کہ قسم خدا کی میں وہ شخص ہوں.
اب بات یہاں پہ سمجھ میں آئی، اگرچہ امام کا چاہنے والا ہوگا، اگر نبی کا چاہنے والا ہوگا، اہل بیت کا ماننے والا ہوگا، چاہے وہ مدینے میں مرے، چاہے وہ نجف میں مرے، کھینچ کے اس کی لاش کو امام کے پاس لایا جائے گا، جوار امام میں آ جائے گا۔ لیکن اگر نفرت کرنے والا ہو، جو محبت نہیں رکھتا ہو، جو بغض علی رکھتا ہو، نبی کے ساتھ بھی اگر سوئے، اگر نبی کے ساتھ بھی ہو تو جہنم میں۔ کسی کے قرب میں رہنا بھی ایک خوبی ہے، ہاں کسی کے قرب میں رہنا بھی ایک خوبی ہے، جو مشتبہ ہے وہ کھانے میں رہتے ہیں۔ نبی کے پاس اگر دشمنی علی ہو تو کیا، خدا کے گھر میں بھی لات اور منات رہتے ہیں۔ واہ 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 نعرہ حیدری، یا صلوات پڑھے بر محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں نے وقت اپنا لے لیا، وقت تمام۔ ایک اور چھوٹی سی بات، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل۔ کل شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، امام سے، امام حسن عسکری سے لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ ابن رسول اللہ، آپ ہمارے قریے میں، آپ ہمارے گاؤں میں، دیہات، آپ ہمارے یہاں نہیں آتے، آپ ہمارے یہاں آئے۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے۔ تو بڑی گزارشیں کی، ریکویسٹ کی بہت لوگوں نے کہ نہیں امام، آپ جب آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے جاتے تو ہمارے وطن سے ہوتے ہوئے، ہمارے قریے سے ہوتے ہوئے جائیں۔ لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، مریض ہیں، بزرگ ہیں، نہیں جا سکتے حج کے لیے، آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں، ہمارے قریے سے ہوتے ہوئے گزرے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اب میں آؤں گا تو بتا دوں گا۔ تو امام نے سفر عازم سفر ہوئے اور فیصلہ کیا کہ امام وہاں سے اس قریے سے ہوتے ہوئے گزریں گے۔ اتنے میں کیا ہوا، پورے قریے میں، پورے گاؤں میں اعلان ہو گیا کہ ہاں امام آنے والے ہیں، اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ پرچی میں لکھ کے، استغاث پیپر لکھتے ہیں نا 15 شعبان کو، عریضہ، تو کوئی بھی اگر حاجت ہو تو وقت کے امام کا عریضہ لکھے، خط لکھے، نامہ لکھے، امام آپ کی حاجت کو پورا کریں گے۔ اور یہ بات جو ہے وہ گاؤں میں پھیل گئی، تمام چاہنے والے سارے، سب، کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس مال و دولت نہیں، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، سب نے اپنے حاجات لکھے، ہمارا امام آ رہا ہے، وقت کا ہمارا امام ہے، رسول کی اولاد ہے، ہم اپنے حاجات کو طلب کریں گے۔ تو سب نے لکھا۔ اتنے میں اسی شہر میں ایک غیر، میں نہیں کہوں گا دشمن یا کچھ، غیر چاہنے والا، جو امام کو چاہتا نہیں تھا، امام کی معرفت نہیں تھی، غیر چاہنے والا تھا، اس نے دیکھا یہ کیا، پتہ نہیں کیا لگا رکھا ہے، لوگوں نے خط لکھ رہے ہیں کہ امام آئیں گے، دیں گے۔ تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرو، تمہیں بھی کوئی حاجت ہو تم بھی لکھو، کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا خدا ہی سب کچھ، ہم خدا سے مانگیں گے۔ کہا نہیں مانگو تو تمہیں جو چاہیے مل جائے گا۔ کہا نہیں ہمیں نہیں لکھنا ہے۔ بہت مجبور کیا، فورس کیا لوگوں نے، کہا ٹھیک ہے ہم بھی خط لکھ دیتے ہیں، ہم بھی یہ خط لکھے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک خط لکھا اور امام آئے، اور جب امام آ گئے اور امام کے پاس لوگوں نے خط پیش کیا، تو امام نے کسی کو دولت، کسی کو گھر، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، ساری حاجتیں امام نے پوری کی۔ اتنے میں یہ شخص جو غیر چاہنے والا تھا، غیر چاہنے والا آ کے امام کو خط، چٹھی دیتا ہے، خط دے کے کہتا ہے کہ میری ایک شرط ہے کہ آپ اس خط کو یہاں نہ کھولیں، آپ مدینے میں جا کے اپنے گھر وطن میں جا کر کھولنا۔ کہا کوئی بات نہیں، اپنے وطن میں جا کر کھولوں گا۔ تو امام نے تمام حاجتیں پوری کی۔ امام حسن عسکری تمام حاجتیں پوری کرنے کے بعد پہنچے کہاں، اپنے گھر مدینے۔ جیسے مدینے پہنچے، اپنے غلام کو بلایا کہ وہ خط لے آؤ۔ خط لایا گیا، جب خط کھولا تو دیکھا خط بلینک، کچھ نہیں لکھا۔ امام نے کہا جواب لکھو۔ کہا مولا کچھ ہے نہیں لکھا، وہ نہیں، بلینک ہے، خالی ہے۔ کہا لکھو، جواب لکھو۔ کہا وہ جواب لکھنے لگا۔ کہا نہیں، 2-4 لائنز، 2-4 سطر چھوڑ کے لکھو، کچھ لائن کو چھوڑ کے لکھو۔ تو اس نے کچھ لائن چھوڑ کے امام کا جواب لکھا، اور لکھنے کے بعد پوسٹ کر دیا۔ پوسٹ ہے وہ بھی قاصدوں کا جو زمانہ ہوا کرتا تھا۔ بہرحال خط اس کے قریب پہنچا۔ جیسے خط ملا
خط ملنے کے بعد کہتے ہو کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یقین کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ حسن عسکری رسول کی اولاد ہے۔ کہا ہوا کیا تھا، ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا اتنا ہے کہ تم لوگوں نے کہا نا یہ امام ہے، علم غیب رکھتے ہیں، تو میں نے سوچا چلو ان کے علم غیب کا آج ہم امتحان لیتے ہیں، تو میں نے خط لکھا لیکن اشارے سے لکھا، قلم کا استعمال نہیں کیا، اشارے سے لکھا، اپنے انگلی کے اشارے سے لکھا۔ کہا امام نے جواب وہیں سے دیا کہ جہاں میرا خط ختم ہوا تھا، جہاں میرا خط ختم ہوا تھا وہیں سے امام نے جواب دیا۔ یعنی امام جواب دے کر یہ بتا دینا چاہتے، دیکھو میرے چاہنے والے، اگرچہ تم ہمارے ذریعے سے، ہمارے حرم سے، ہماری جگہ سے اگرچہ دور ہونا، اگر دور سے بھی انگلی کے اشارے سے تم اگر زیارت کر دو کہ ہم تمہاری زیارت کو قبول کریں گے۔ نعرے حیدری، اگر دور سے بیٹھے ہوئے، برمنگھم سے بیٹھے ہوئے انگلی سے اشارہ کرو تو ہم تمہاری زیارت کو قبول کریں گے۔ بے شک یا حسن عسکری علیہ السلام عزیزان اکرام، تاریخ نے لکھا کہ جب امام کو شہید کیا گیا، امام کو شہید کرنے سے پہلے بڑی مصیبتیں امام کو جھیلنی پڑی، بارہا امام کو قید میں ڈالا گیا، امام کو بھی، امام کے بھائی جعفر کو بھی قید میں ڈالا گیا، اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اور امام کی والدہ، تاریخ نے لکھا جناب حدیث زندہ تھی، ایک نام حدیث ہے، باقی اور بھی نام ہیں، زندہ تھی، اور امام بارہا جا کے کہتے تھے کہ والدہ گرامی میرے ساتھ یہ پیش آیا، میرے ساتھ مجھے قید میں ڈالا گیا، ساری چیزیں ہوئی، اور ماں دیکھتی رہی، ماں کے سامنے 28 سال کا جوان لڑکا لخت جگر مارا گیا، شہید کر دیا گیا۔ لیکن تاریخ میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ شہادت کے بعد کسی نے امام کے لاش کے ساتھ کوئی بے حرمتی کی ہے، کہیں نہیں۔ لیکن ہائے رے ام لیلا، ہائے ام لیلا کہ اپنے جوان علی اکبر کی لاش کو دیکھتی ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ دشمن کہتے اقطعوہ عربا عربا کہ اکبر کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ ہائے عزیزان گرامی، ام لیلا پہ کیا گزری ہوگی، قیامت کے مسائل ہے نا۔ جناب امام حسین کے لیے کہتے ہیں سب سے بڑی مصیبت جناب علی اکبر کا جانا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ قافلہ آیا ایران سے زیارت کرنے کے لیے، آتے رہتے تھے قافلے، قوافل آتے تھے، ایک قافلہ آیا زیارت کرنے کے لیے، اور شب جمعہ قافلہ پہنچا، حرم کربلا پہنچا۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم بہت دور سے آئے ہوئے، تھکے ہوئے ہیں، آج نہیں، ہم کل زیارت کے لیے جائیں گے۔ لیکن اس قافلے میں ایک نوح خان تھا، کہا نہیں میرا دل نہیں مانتا، شب جمعہ ہے، میں ضرور جاؤں گا زیارت کرنے کے لیے۔ کہتے شب جمعہ گیا، زیارت کی، امام کی، نوح خان تھا نا، نوحہ پڑھا، زری پہ نوحہ پڑھنے کے بعد گھر واپس آ گیا، آ کے اپنے گھر سوتا ہے تو دیکھا امام کو خواب میں دیکھا کہ امام بہت پریشان حال ہے، کہ امام نے امام سے پوچھا امام مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، آج کے بعد جب میری قبر پہ آنا نا تو شب جمعہ کبھی اکبر کے نوحے مت پڑھنا، اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہا امام غلطی ہو گئی تو بتا دیجئے۔ کہا نہیں میری ماں مدینے سے میری زیارت کے لیے آتی ہے، لیکن اے شخص تم نے جب سے علی اکبر کا نوحہ پڑھا ہے نا، میری اماں فاطمہ بے ہوش ہے، اب تک ہوش نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ امام زین العابدین سے پوچھا امام یہ بتائیے، ہم نے آپ کو دیکھا گھر کے اندر بھی روتے ہیں، گھر کے باہر بھی رویا کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر بھی رونا، باہر بھی رونا۔ کہا وجہ یہ ہے کہ جب میں گھر کے اندر جاتا ہوں نا تو اپنی ماں بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ سر پہ چادر ہے، مجھے کوفہ اور شام یاد آتا ہے۔ کہا امام یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن امام یہ بتائیے جب آپ باہر جاتے ہیں تو کیوں روتے؟ کہا میں جب باہر جاتا ہوں نا میرے بھیا اکبر کے دوستوں کو جب دیکھتا ہوں تو میرا اکبر یاد آتا ہے، میرا بھیا جوانی میں مارا گیا، قاسم مارے گئے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین،